الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع سورہ الفاتحہ ہے۔ سورہ الفاتحہ قرآن مجید کی بنیاد ہے، اساس القرآن ہے اور قرآن مجید کی پہلی سورت ہے۔ تو اس کے کچھ فضائل اور اس کے کچھ مرکزی مضامین کی طرف اس گفتگو میں اشارہ کیا جائے گا۔ قرآن مجید کی ایک آیت ایسی ہے جس میں سورہ فاتحہ کی فضیلت کے اوپر دلائل پیش کیے گئے ہیں، جیسے سورہ الحجر کی آیت ہے کہ ہم نے آپ کو 7 بار دہرائی جانے والی آیات نازل کی، اور یہ آیات قرآن عظیم میں بھی موجود ہیں۔ یعنی سورہ الفاتحہ میں ہم ہدایت مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر ہدایت چاہیے تو قرآن مجید کو پڑھو اور اس میں سے ہدایت کے اصول دریافت کرو اور ان پر عمل بھی کرو۔ اسی طرح قرآن مجید کی سورہ الفاتحہ کو کہا گیا ہے کہ یہ کافیہ ہے، یعنی انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہے، اور جسمانی بیماریوں کے اوپر بھی دم کیا جائے تو یہ شفا دیتی ہے۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے صلاۃ یعنی سورہ الفاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر لیا۔ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، یعنی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا فیصلہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے نے اپنا معاملہ میرے سپرد کر دیا، تو میں اپنے بندے کے لیے بہترین فیصلہ کروں گا۔ اور پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم سب تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے اور میرے درمیان وعدہ ہے کہ میں اپنے بندے کی جو بندہ مجھ سے مدد مانگے گا میں اسے اس کی مدد کروں گا۔ اسی طرح جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، کہ اے اللہ ہم سب کو سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا، ان لوگوں کا رستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور ان لوگوں کا بھی نہیں جو گمراہ ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں اسے عطا کروں گا۔ اور آخر میں ہم کہتے ہیں آمین، اے اللہ ہماری دعا قبول فرما۔ صحیح بخاری سے روایت ہے جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، یہ سورہ الفاتحہ کے فضائل تھے۔ اب ہم سورہ الفاتحہ کے مضامین پر غور و فکر کریں گے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ معزز ناظرین، یہ اس سورت کی پہلی 3 آیات ہیں جن کا ترجمہ ہے تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے، انتہائی مہربان اور رحم کرنے والا ہے، جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے۔ یہ اس سورت کی پہلی 3 آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بیان کیا ہے، جس میں سب سے پہلے یہ بیان ہوا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر طرح کی نعمت عطا کی ہے، تو ہمیں ان نعمتوں کا شکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ نعمتوں سے نوازے۔ اس سورت کی دوسری اور تیسری آیت ہیں انتہائی مہربان اور بے حد رحم کرنے والا، جزا اور سزا کے دن کا مالک، یعنی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مہربان ہے اور رحیم ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتا ہے،
اور ہم پر وہ بہت ہی زیادہ شفقت اور محبت کرنے والا ہے، اور قیامت کے دن کا مالک بھی وہی ہے، اور قیامت کے دن جزا اور سزا کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ کریں گے۔ اس سورت کی چوتھی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس آیت کا ترجمہ ہے اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اس آیت میں بندہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہتا ہے کہ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے اپنی تمام جو تکلیفیں ہیں ان سے دور ہونے کے لیے مدد مانگتے ہیں۔ تو انسان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل سے، اس مصیبت سے ضرور نکالے گا، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی ہمیشہ مدد مانگنی چاہیے۔ اس سورت کی آخری 2 آیات ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان آیات کا ترجمہ ہے اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا اور اس پر چلا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے اپنا انعام نازل فرمایا ہے، ان لوگوں کا رستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ ان آیات میں ہم دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا اور ہمیں قیامت کے دن ان لوگوں میں شامل فرما جن پر تو نے اپنا انعام نازل کیا، یعنی ہمیں اس دنیا میں اچھے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما تاکہ ہم آخرت میں ان لوگوں میں شامل ہو سکیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص انعام عطا کیا ہے۔ اس سورت کی آخری آیت میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تو نے اپنا غضب نازل فرمایا اور جو اس دنیا میں گمراہ ہوئے، جنہوں نے اس دنیا میں برے اعمال کیے۔ معزز ناظرین، آج ہم نے سورہ الفاتحہ کی تفسیر پڑھی ہے، جس میں ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں نیک اور صالح اعمال کرنے چاہیے تاکہ ہم قیامت والے دن ان لوگوں میں شامل ہو سکیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام نازل فرمایا، ان لوگوں میں نہیں جو گمراہ ہوئے اور جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا۔ اور ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔